کہ ابھی حال ہی میں احمدیوں کے مسئلے میں کے حوالے سے اور معاشرے میں رواداری اور عدم رواداری کے حوالے سے ایک بڑا طوفان اس وقت ہمیں اس کے ساتھ ہمارا سامنا ہے. اس میں آپ نے بھی سپریم کورٹ میں گئے, آپ کی آواز نہیں سنی گئی. میں چاہتا ہوں کہ آپ آخر میں اس پر کچھ کلمات. ہاں مختصر کہہ دیتا ہوں, لیکن وہ اس پہ کوئی جب کبھی موقع ہو تو ایک ہم نشست اور کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بڑا دائرہ جس پہ میں نے پچھلے 20 سال میں مسلسل کام کیا ہے وہ یہ مذہبی انتہا پسند مذہبی جو بیانی ہیں ان پر بھی میں نے تفصیل سے لکھا بھی ہے, کچھ کتابی شکل میں, کچھ مقالات کی صورت میں. وہ اس کے 2-3 دائرے ہیں, تو کسی وقت ان پہ نشست ہم کر لیں گے. میں نے مثال کے طور پر جو 9/11 کے بعد ہمارے ہاں جہادی آئیڈیالوجی, ریاست مخالف جو عسکری آئیڈیالوجی ہے, اس پر بہت تفصیل سے لکھا. وہ اگر جمع کیا جائے تو میرے خیال میں اس کی 2-3 کتابیں بن جائیں گی. بالکل. تو اس کے استدلالات پر, اس کے بیک گراؤنڈ پر بہت تفصیل سے میں نے لکھا. یہ جو القاعدہ اور اس طرح کی تنظیمیں, TTP وغیرہ کے بیان, بہت تفصیل سے میں نے اس پہ لکھا. دوسرا ہمارے ہاں جو اسی انتہا پسند بیانی ایک دوسری شکل جو توہین مذہب کے عنوان سے سامنے آئی, تو توہین رسالت کے مسئلے پر, اس پر ہمارے ہاں جو قانون سازی ہوئی ہے, اس پر ہمارے ہاں جو سماجی رویے پیدا ہوئے ہیں, اور اس پہ ہاں جو متشدد مذہبی بیانیے منبر و محراب سے پروموٹ کیے گئے ہیں جس کو ہم اب بھگت رہے ہیں, تو اس پر بھی میں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے. اور اسی دائرے کا, اسی ضمن کا ایک مسئلہ وہ احمدیوں کا مسئلہ بھی ہے کہ احمدی مسئلے کو بھی طاقت اور زور سے اور جذبات کے اشتعال سے اس کو ایک بڑا مسئلہ بنانے اور اس سے مذہبی انتہا پسند مذہبی بیانیوں کو معاشرے میں فروغ دینے کے لیے جس ایشو کو استعمال کیا جا رہا ہے بڑا, وہ ایک مسئلہ ان میں سے قادیانیوں کا ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 1974 میں بنیادی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد اس بیانیے کو آئین اور قانون کی سطح پر تو یہ ایک فیصلہ تھا. اس کے تحت پھر 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے کچھ قوانین مزید بنائے. اچھا, اگر یہ غیر مسلم ہے تو پھر یہ مسلمانوں جیسے شاعر, عبادت گاہ اور یہ چیزیں وہ استعمال نہیں کر سکتے, اختیار نہیں کر سکتے تاکہ امتیاز رہے. تو اس حد تک تو آئین میں فیصلہ ہے, اور اس حد تک کہ وہ مسلمانوں کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلامی شاعر کے استعمال سے مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتے, یہ تو قانون میں ہے. لیکن اس سے آگے چونکہ سوسائٹی میں ایک خاص رجحان کو فروغ دینے کے لیے نیریٹو کی ضرورت ہوتی ہے, تو آئین اور قانون سے ماورا جا کے اب مذہبی طبقے, بہت سے مذہبی طبقے, وہ اب ماورائے آئین اور قانون ایسے بیانیے ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کی بنیاد پر قانون میں جہاں جہاں کوئی گنجائش ملتی ہے یا جھول ملتا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ احمدیوں کا جینا مشکل کر دیا جائے. تو وہ ایک لمبی مہم ہے جس میں اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں قادیانیوں کو یہاں کا اقلیت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. ان کے بارے میں اقلیتی حقوق کی بات کرنا یا یہ کہنا کہ آئین ان کو تحفظ دیتا ہے, اور وہ یہی حاصل نہیں ہے, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم ہے لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلمان سمجھتے ہیں. تو اب کافی عرصے سے آپ کو ان کے خلاف یہ مہم چلی آ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر عید کے موقع پہ نماز پڑھنا چاہیں تو اس پر کچھ جتھے پہنچ جاتے ہیں, اس میں کبھی پولیس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. وہ یہ قربانی کرنا چاہیں اپنی عبادت گاہ یا حدود کے اندر تو یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسلامی شاعر ہیں. ابھی جو سپریم کورٹ میں فیصلہ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ایک تعلیمی ادارے میں اپنے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہوئی ایک تفسیر اپنے طلباء کو تقسیم کی. اس پر ایک کیس بن گیا کہ نہیں یہ تو قرآن کی تحریف ہے, اور قرآن کی تحریف پر مبنی جو لٹریچر ہوگا وہ قانون کی روح سے تقسیم نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک صورتحال ہے. تو اس پر ایک مہم جتھے بازی کی سطح پر جاری ہے. جو بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے کسی وقت پوری قوم کے اتفاق سے قومی سطح پر آئین پر ایک متفقہ فیصلہ کروایا تھا, ان کا کنٹرول یا ان کی فہم اور فراست وہ اس معاملے میں بالکل غیر متعلق ہو گئی.
اب یہ جتھوں کے ہاتھ میں معاملہ ہے معاملہ چلا اور ان کو ایشو چاہیے جس سے وہ بالکل انتہا پسندی کو فروغ دے سکیں اور زندہ رہ سکیں معاشرے میں، زندہ رہ سکیں. اور اس میں میرا خیال میں کئی ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے بھی فائدے میں یہ صورتحال رہے, ان کو سپورٹ مل رہی ہے. ابھی مجیب الرحمان شامی صاحب نے بالکل ان کے ساتھ اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ہاں، حوصلہ کیا, کم سے کم انہوں نے جو ایک بڑے حلقے میں اضطراب ہے وہ پیدا اس کو کر آواز دے دی ہے, بالکل, اور وہ انہوں نے نمائندگی کی ہے, وہ اکیلے آدمی نہیں ہیں. اللہ کرے کہ اس سے مذہبی قیادت کو اور ان جتھوں کے جو لیڈر ہیں ان کو تھوڑا احساس ہو کہ ہم کتنا کسی معاملے کو انفلیٹ کر کے کتنا آگے لے جا سکتے ہیں. اس کا جب رد عمل آئے گا ریاست کی طرف سے, فہمیدہ طبقوں کی طرف سے, تو وہ پھر مذہبی طبقوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا. صحیح, بالکل. تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سپریم کورٹ میں بھی میں اسی لیے گیا تھا کہ عدالت میں جو بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک متوازن بات رکھی جائے کہ عدالت کے فیصلے میں کہاں کچھ تھوڑا سا جھول ہے اس کی وضاحت کر دی جائے, اور کہاں مذہبی حلقے غلط انٹرپریٹیشن قانون کی کر رہے ہیں, اور اس میں عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست فیصلہ ہے کہ آپ ان کے تعلیمی اداروں کے اندر ہونے والی سرگرمیوں پر یہ توہین مذہب کے اور تحریف قرآن کے اور دوسرے قانون وہ اپلائی نہیں کر سکتے. صحیح.